اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 3۔ قرآن ایک عظیم معجزہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے وہ اصل میں لوح محفوظ میں موجود ہے۔ سورۃ بروج میں ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی خزانہ ہے، کس طرح کا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ 7ویں آسمان پر ہے، ہم سمجھیں اصل قرآن کا ٹیکسٹ وہاں ہے، اوریجنل کاپی وہاں پر ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہم یوں سمجھیں کہ اس کی فوٹوسٹیٹ کاپیز ہیں۔ شب قدر میں یہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا لایا گیا، یعنی پورا کا پورا قرآن پہلے آسمان پر ایک ساتھ لایا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا۔ انزلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ میں پورا کا پورا نازل ہو جانا، اکٹھا نازل ہو جانا۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ قرآن تو اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ پھر ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ شب قدر میں نازل ہوا تو کیسے؟ تو بات یہ ہے کہ لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان تک تو اکٹھا آ گیا، اس کے بعد پہلے آسمان سے دنیا تک اس کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا۔ ہم یوں سمجھے کہ قرآن کے نازل ہونے کے 2 اسٹیجز تھے، پہلا 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک پورا کا پورا، دوسرا 7ویں آسمان سے دنیا میں رفتہ رفتہ۔ 7ویں آسمان سے دنیا تک لانے کے لیے نزلہ لفظ کا استعمال کیا گیا۔ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، وقفے وقفے سے نازل ہونا۔ اور جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس قرآن ہے اسی ترتیب میں قرآن لوح محفوظ میں بھی ہے، اگرچہ کہ نزول ترتیب وہ نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، مکی قرآن، اور سورۃ بقرہ ترتیب میں ہم دیکھیں شروع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حالات کے مطابق اتارا ہے، اور مسلسل 23 سال تک جیسے جیسے حالات آتے گئے ان حالات کے حساب سے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن آتا رہا۔ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واحد معجزہ ہے جس سے ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ایسے تو بہت سے معجزے ہیں جو فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے ہیں، قانون قدرت کو توڑنے والے بہت سے حسی معجزات بھی ہیں بخاری مسلم میں جن کا ذکر ہے، لیکن دعوی نبوت جس معجزے پر ہے وہ قرآن ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قیامت تک کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا سکیں۔ آج ہم عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات جس میں وہ مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر سکتے تھے، عصا کو پھینک کر اژدہا بنا سکتے تھے، ہم نہیں دکھا سکتے۔ وہ عصا اگر مل بھی جائے پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ تک ہی معجزہ تھا۔ لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزہ، صحابہ کے پاس بھی معجزہ، تابعین کے پاس بھی معجزہ، تبع تابعین کے پاس بھی معجزہ ہے، اور قیامت تک آنے والے آخری مسلمان ہی نہیں بلکہ آخری انسان کے لیے بھی معجزہ ہے۔ الحمدللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو دیکھیں پیک پر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معجزہ ملا جادوگر سجدے میں گر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یعنی ڈاکٹری جو تھی وہ عروج پر تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا تب لوگ حیران رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری عروج پر تھی۔ عرب اپنے کو بہت فصیح سمجھتے تھے اور نان عرب کو عجمی سمجھتے تھے، یعنی گونگے سمجھتے تھے کہ ہماری زبان کے سامنے یہ بالکل ڈم ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری زبان میں جو صلاحیت ہے وہ دوسری زبان میں نہیں پائی جاتی۔ دنیا کی ساری زبانیں ایسی ہیں جیسے کہ بولنے والے آدمی کے سامنے گونگا انسان، جس طرح گونگا اپنے خیالات کا اظہار اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح بولنے والا کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی اور زبان خیالات کا اظہار ویسے نہیں کر سکتی جیسے عربی زبان کر سکتی ہے۔ ان کے ہاں بڑے بڑے خطیب ہوا کرتے تھے، شاعر تھے، وہ عام گفتگو بھی شاعری میں کر لیتے تھے، فی البدیع بہت فصاحت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام دیا کہ ان کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطیبوں نے اپنے کلام پھاڑ دیے، ان کی زبانیں بند ہو گئیں اس کے اعجاز کے سامنے۔ لبید ایک شاعر تھے، جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے شاعری چھوڑ دی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا لبید اب آپ شعر نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی شعر کہہ سکتا ہے؟ خوبصورتی ہی نہیں لگتی، وزن ہی نہیں لگتا اس کے اندر۔ یہ سچائی ہے کہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، ایک مادے سے 600 الفاظ بن سکتے ہیں، 3 لیٹر روٹ ورڈ سے 600 الفاظ بن سکتے ہیں، صرف تلوار کے لیے 500 الفاظ آتے ہیں، یہ اس کی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے بادشاہ نے اس زبان کو اپنا کلام نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا،
تو کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوگی اس کے اندر، لیکن اتنی وسعت کے باوجود بھی یہ زبان اللہ کا کلام سہار نہیں سک رہی۔ جیسے جب بریجز بنائے جاتے ہیں تو اس کے ایکسپینشن اور کانٹریکشن کے لیے تھوڑی سی جگہ دی جاتی ہے تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائیں جب ایکسپینڈ ہو یا کانٹریکٹ ہو، مطلب جہاں پہ برف پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں قرآن میں کہیں کہیں پازز نظر آتے ہیں، گیپس نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر اس کی وسعت کو سمیٹ لے۔ اسی لیے قرآن دوسری زبان میں قرآن نہیں کہلائے گا، ترجمہ کہنا بھی ٹھیک نہیں لگتا، ترجمانی کہہ سکتے ہیں، ٹوٹی پوٹی کوشش کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علماء کہتے ہیں قرآن کے ترجمے میں وہ وسعت اور وہ گہرائی آ نہیں سکتی جو قرآن کے اپنے الفاظ میں ہے۔ عربی زبان کو ہم سمجھیں قرآن نے فریز کر دیا ہے، اور الفاظ کی گہرائی تو گہرائی، کلام کی سچائی، جو وقت کا ٹیسٹ ہوگا اس پر یہ قرآن پورا اترے گا۔ آج سائنس کی دنیا ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے اور قرآن کی ان باتوں کی تصدیق کر رہی ہے جن باتوں کی وہ پہلے نہیں کرتی تھی۔ کل فی فلک یسبحون کتنے پہلے قرآن نے بتا دیا تھا، اور سائنس اب اس پر آئی ہے۔ ہوتا کیا ہے، جیسے کوئی سائنٹیفک ڈسکوری ہے، کوئی انکشاف ہوا، قرآن میں کسی نے کسی آیت کو پڑھا، اب اس کو انسان کا جو علم ہے اس وقت اس کو بتا رہا ہوتا ہے، اسی حساب سے وہ اس کو لکھتا ہے۔ لگا اس کو یہ کہ جو سائنس کا انکشاف ہوا ہے یہی تو ہو قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے، اور پھر اسی طرح سے قرآن کی تشریح اور تفسیر کر دی۔ اب باقی لوگ یہ سمجھے کہ اچھا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب وقت گزر گیا، کئی سال بعد یہ پتا چلا کہ اس وقت جو سائنس نے دریافت کیا تھا، جو انکشاف کیا تھا، وہ تو غلط تھا۔ تو کیا قرآن کی بات بھی غلط ہو گئی؟ نہیں، قرآن کی بات غلط ہو نہیں سکتی۔ دراصل لوگوں کی سمجھ، لوگوں کی تشریح اور لوگوں کے ترجمے کی وجہ سے غلط فہمیاں لوگوں کو ہو جاتی ہیں کہ لوگ قرآن میں یوں اور یوں لکھا ہے، قرآن میں نہیں لکھا۔ جب ترجمہ کیا تو ترجمے میں یوں کر کے لکھا۔ انسان کا علم جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہوتا رہتا ہے، پرانا ہوتا رہتا ہے۔ ہر نیوٹن کے بعد کوئی آئنسٹائن آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کوئی عالم نہیں، اللہ کے علم سے آگے کوئی علم نہیں، اللہ کا علم پرانا ہو نہیں سکتا۔ قرآن میں غلطی ہو نہیں سکتی۔ ہم اپنی زبان کی محدودیت، اپنے مطالعے کی محدودیت کی وجہ سے ترجمہ بھی محدود کر دیتے ہیں۔ قرآن کے اپنے الفاظ لامحدود ہیں۔ قرآن فصاحت، بلاغت کی معراج ہے۔ قرآن کے الفاظ، قرآن کے انداز، اسے قرآن کے معجزات میں شمار کیا جاتا ہے، یونیک ہے، اس کا مقابلہ کوئی کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو ایسے استعمال کیا گیا ہے جیسے کوئی جوہری، کوئی جویلر کسی قیمتی پتھر کو تراش کر فٹ کرتا ہے، اسی طرح الفاظ کو تراش کر سیٹ کیا گیا ہے۔ تبھی ہمیں اس کے اندر ایک ردم محسوس ہوتا ہے نا، ہمیں معنی بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، الفاظ بھی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، ہم صرف اس کی تلاوت ہی سن رہے ہوں، ہم پر اس کا اثر ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ یہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ دوسرے اس کے الفاظ کے اندر جو موسیقیت ہے، جو ملکوتی غنا ہے، وہ اسی الفاظ کے تراش خراش کی وجہ سے ہے۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ الفاظ سیٹ کیے گئے ہیں۔ یہ عرب کے دیہات کے ڈائلیکٹ میں نازل ہوا ہے، پیور عربی زبان میں۔ ڈائلیکٹ مطلب ایک ہی لفظ لیکن دوسرے فارم میں بولا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں کسی نے کسی سے پوچھا کہ کیسے ہو، تو اس نے کہا موزے میں، تو یہ کیسے کہ موزے میں، کہ تم کیسے ہو، تو اس نے کہا جوتے میں ہیں، یعنی مزے میں ہو تو فارم بدل، لے آؤ، مطلب وہی ہے، بس فارم فرق ہے۔ اسی طرح سے عربوں میں بھی بہت سارے ڈائلیکٹس ہیں، جیسے ہم عربی کے الفابیٹس میں گاف نہیں پاتے، لیکن مصری عربی میں گاف بھی بولتے ہیں، آپ سنیں گی۔ جیسے حسن جمال کو حسن گمال، جو عبدالقادر جیلانی تو عبدالقادر گیلانی ایکچوئل میں۔ تو کسی کے آڈیو میں میں نے سنا تھا کہ پنجاب کے گاؤں میں جماعت آئی ہوئی تھی مصر کی، تو وہ جب دعا مانگ رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہم انا نسألک الجنہ، وہ کہنا چاہ رہے تھے اللہم انا نسألک الجنہ، تو ان کے ہاں جیم کو گاف بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہم انا نسألک الگنہ۔ اب اگلے دن گاؤں والوں نے ڈھیر سارا گنا لا کر رکھ دیا کہ لوگ گنا مانگ رہے تھے نا۔ تو یہی ہے کہ ڈائلیکٹ مختلف ہوتے ہیں۔ قرآن کی عربی جو ہے وہ خالص عربی ہے اور خالص فارم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربی کو محفوظ کیا قرآن کی وجہ سے۔ قرآن حجاز میں نازل ہوا ہے، حجاز کے ڈائلیکٹ میں، قریش کی زبان میں، قریش جس طرح عربی بولا کرتے تھے اس میں یہ نازل ہوا ہے قرآن۔ تو یہ جو، اور قریش کی وہ زبان جو دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، اور یہ خالص پیور زبان بولتے تھے جو وہاں کے دیہاتی تھے، بدو جو تھے، اور شہر کے لوگ مکس زبان بولتے تھے۔ تو قرآن ٹھیٹھ عربی زبان میں نازل ہوا، یہ کولیکل عربک میں نہیں ہے، یہ عام بول چال کی زبان میں نازل نہیں ہوا، بلکہ کلاسیکل عربی میں نازل ہوا قرآن۔ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں بھی مانتے وہ اس کو لٹریچر کے طور پر پڑھتے ہیں، اور قرآن کو لٹریچر کا ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے۔ تو قرآن کلاسیکل عربک میں نازل ہوا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا سفر طے کیا وہ سارا کا سارا حجاز کا علاقہ ہے. مکہ بھی حجاز میں ہے، مدینہ بھی حجاز میں ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک چلے گئے جو سمجھیں عرب کا اینڈ ہے، وہ سب کے سب حجاز میں آتے ہیں. مختلف ٹائم پیریڈز میں قرآن نازل ہوا. 2/3 قرآن مکہ میں، پھر ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آئے، مدینہ میں قرآن نازل ہوا، اور مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران بھی قرآن نازل ہوا جسے برزخی قرآن، برزخی نزول کہتے ہیں، اور تبوک جاتے وقت بھی نازل ہوا. لیکن 2 آیات ایسی ہیں جو زمین پر نازل نہیں ہوئیں بلکہ معراج کے موقع پر نماز کے ساتھ تحفے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، اور وہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.